بڑھے گی، تحفہ دو۔ اب یہ تو آپ نے بھی دیکھا کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں محبت بڑھے گی، آپ مجھے دیتے ہو محبت بڑھے گی۔ اب جو بظاہر حیات ہیں ان کو تو ہم مٹھائی کا تحفہ دے دیں، پھل کا تحفہ دے دیں، خوشبو کا تحفہ دے دیں، کوئی پینسل قلم کا تحفہ دے دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ تو جو پردہ کر گئے ان کو کیا تحفہ دیا، ان سے محبت کیسے بڑھائی جائے؟ تو بھائی ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے ایصال ثواب کا۔ کیا ہے اس کا فائدہ؟ کیا ہے یار؟ فائدہ سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یاد رکھو دنیا کے اندر نیک اور بد سب مل کے رہتے ہیں، نمازی ہے، بے نمازی ہے، شراب پینے والا ہے، شراب سے بچنے والا، سارے مل جل کر رہتے ہیں۔ قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ اور مجرم کیسے جدا ہوں گے؟ فرمایا یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم اپنے چہرے سے ہی پہچانے جا رہے ہوں گے۔ نیک بندوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور گناہ گاروں کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔ ویسے یار آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کا چہرہ چمکنا چاہیے کہ نہیں چمکنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ تو پھر چہرہ چمکانے کا نسخہ بھی بتلا دوں؟ یار جتنا پیارا نسخہ بنا آپ نے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ نکالا۔ یہ میں سبحان اللہ صرف کیوں کہلواتا ہوں؟ آپ بیدار رہیں، آپ جواب دو گے مجھے سکون ہوگا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ لو حدیث سنو، حدیث سے پہلے میں ایک مفہوم عرض کر دوں۔ آپ میں سے کسی کو داتا صاحب کے عرس پر جانے کا موقع ملا ہے؟ وہاں رش تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ کوئی ساتھی بچھڑ جائے تو تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ حج میں اتنا رش ہوتا ہے بندہ بچھڑ جائے کئی کئی دن بچھڑا ہی رہتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بچھڑا ہی رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک پریشانی آ گئی کہ دنیا میں تھوڑا سا کوئی اکٹھ ہو جائے، ساتھی بچھڑ جائے، تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میدان محشر میں تو سارے نبی بھی حاضر ہوں گے، ان کے امتی بھی حاضر ہوں گے۔ اتنے بڑے رش میں سرکار امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ اور صحابہ کرام کے عقیدے پر بھی قربان جاؤ، وہ بھی سمجھتے ہماری بخشش ہوگی تو سرکار کے صدقے سے ہی ہوگی۔ یار تو پریشانی کا اظہار کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پہچان لوں گا۔ عرض کریں گے ذرا اطمینان قلب کے لیے بتلا دیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا ہے، اونچی بولو کیا کرتا ہے؟ وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے اتنا اتنا حصہ سورج اور چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا، میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے۔ اب ہاتھ باندھ کر ایک کڑوی بات کہنے لگا ہوں، جو وضو ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا چہرہ کیسے چمکے گا؟ میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو، بات میرا لحاظ کرو، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو غلط کہہ رہے ہیں آپ، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا را اس پر عمل کرو۔ آج کے بعد نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور جب وضو کرو تو یہ سمجھ کے وضو کرو، وضو کا پانی جہاں جہاں لگے گا اتنا اتنا حصہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکے گا۔ صحابہ کرام کی سوچ پر قربان جاؤ، ہاتھ یہاں تک دھونے چاہیے لیکن وہ وہاں تک دھو لیتے۔ کسی نے پوچھا یار ایسوں تک کیوں دھونے ہو؟ فرمایا میں چاہتا ہوں قیامت کرو سارا بازو ہی چمکنے والا بن جائے۔ یہ تھا ان کا عشق اور محبت۔ حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ حضرت جی حدیث سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، یقین جانو بڑا
آپ کو ایمان کی تازگی نصیب ہوگی. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم گیا ہے مجرموں آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. اب یہ سمجھو، میں سمجھانے کے لیے بات، ایک صف نیکوں کی بنی ہوگی، ایک بدکاروں کی بنی ہوگی. مجرموں کی صف سے ایک بندہ نکلے گا، جنتی کا دامن پکڑ لے گا. وہ کہے گا تو کون ہے، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ وہ عرض کرے گا جس سقیتہ شربتن، میں نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، میں نے آپ کا جوتا سیدھا کیا تھا، میں نے آپ کے سر میں تیل ملا تھا، میں نے آپ کو اصالِ ثواب کیا تھا. جو بھی دنیا میں خدمت کی ہوگی وہ یاد کروائے گا. وہ جنتی اس کو دیکھ کر پہچان جائے گا، واقعی یار اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے میری خدمت کی تھی. وہ جنتی اب رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا میں میری خدمت تو کی تھی لیکن ہے یہ جہنمی. اس بندے نے دنیا میں مجھے پانی پلایا، کھانا کھلایا، جو بھی اس کی خدمت کی ہوگی، اس نے دنیا میں میری خدمت کی تھی لیکن ہے یہ بندہ جہنمی. تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا بندے اس نے تیری دنیا میں خدمت کی، آج تو خدمت کر، ہاتھ پکڑ جنت میں ساتھ لے جا. تو بھائی یہ اصالِ ثواب بھی تحفہ ہے. تو ہم بھی غوث پاک کا دامن پکڑیں گے جی، عزیز ہر مہینے 11ویں دلانے ساتھ ہمیں چھوڑ کے تو لجپال پری تن توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے مڑ. اس لیے بھائی ہم اصالِ ثواب کی محافل کے قائل ہیں. اگر تسی ناراض نہ ہو تو میں تھوڑیاں جیاں کڑیاں گلاں میں کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ مجھے اپنے سنیوں سے دکھ بڑا ہے، سارا سال غوث پاک کی 11ویں کھائیں گے اور پیر وہ پکڑتے ہیں جڑا نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی منڈا، پاؤڈر پینے والا، نشہ کرنے والا، شراب پینے والا. اور خدا کے لیے میں ایک لفظ بڑا سخت استعمال کرنے لگا ہوں، اور غوث پاک کا لنگر کھانے والوں نمک حلالی کیا کرو، حرامی نہ کیا کرو. لنگر غوث پاک کا کھا کے پیر وہ پکڑ رہا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو صحابہ کرام کو بھونک رہا ہے، جو اہل بیت اطہار کو بھونک رہا ہے. لنگر اس کا کھا رہا ہے جس نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور پیر وہ پکڑ رہا ہے جس کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا. آؤ غوث پاک کی کرامت آپ کو بتلاؤں، پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہو اور کس کس کو ہضم نہ ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کے اندر مشغول ہیں، ابر کا ٹکڑا آتا ہے، اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ساری جگہ روشن ہو جاتی ہے. پھر آواز آتی ہے عبد القادر ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، ہم نے تجھے ولیوں کے اندر بڑا اونچا مقام عطا کر دیا، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اونچی بول دو یا ذرا.
میرے غوث نے کیا پڑھا؟ وہ ابر کا ٹکڑا بھی غائب ہو گیا، روشن بھی ختم ہو گئی، اور آواز آئی عبد القادر تجھے تیرا علم بچا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت جاتی مرتبہ پھر وار کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں مجھے رب تعالیٰ نے بچایا ہے۔ اچھا اب اگلی بات سنو ذرا، میری بات ہضم ہو جائے گی؟ نہیں سنو، ابھی پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہونی ہے، سنو۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا یہ رحمانی آواز نہیں شیطانی آواز ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب یہ آواز آئی ہم نے تیری عبادت قبول کر لی تو میں سمجھ گیا عبادت قبول کرنا رد کرنا کس کا کام ہے؟ پھر جب یہ آواز آئی ہم نے تجھے عزت کا تاج دیا ہے، میں نے کہا عزت ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جب یہ آواز آئی اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا یہ شیطانی آواز ہے، رحمانی آواز نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز معاف ہونا ہوتی تو امام حسین کو میدان کربلا میں معاف ہو جاتی۔ اچھا میں آپ کو ایک نسخہ بتلاؤں، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب یہ آواز آئی تمہیں مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کیا پڑھا؟ ایک دفعہ پھر اونچی آواز نہ پڑھو۔ اصل میں غوث پاک نے ہمیں نسخہ بتلایا ہے، اگر تمہیں کوئی کہے نماز کی لوڑ نہیں ہے تو تم نے بھی کیا پڑھنا ہے؟ نہیں نہیں آب جی تانو سمجھنے لگی۔ میں کہا یار تو سمجھا دے۔ کہنے لگا جی غوث پاک کا دھوبی، غوث پاک کا قبر میں گیا، فرشتوں نے سوال و جواب کیے، اس نے کہا جی میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، فرشتوں نے اس کو کامیاب قرار دے دیا۔ تو ہم بھی قبر میں کہیں گے ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ غوث پاک کے دھوبی نے کون سی نمازیں پڑھی، کون سے روزے رکھے؟ ایک اور گال دسا، داتا صاحب جاؤ نا تو وہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور میرے جیسے ڈبہ پیر بھی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک ڈبہ پیر بیٹھا ولی مریدوں کا ذہن پتہ کیا بنا رہا ہے، اے مولوی کہندے نے نمازاں پڑھو روزے رکھو، کہندہ میرا کوئی چیلنج قبول کرے میں جواب دے۔ میں ذرا رک گیا، پتہ نہیں اس کا چیلنج کیا ہے۔ کہنے لگا جی اصحاب کاف دے کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی، وہ جنت سے جائے گا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اصحاب کاف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ حدیث میں آتے وہ جنت میں جائے گا، وہ ولیوں کے ساتھ لگا جنت میں جائے گا، بس ہم بھی ولیوں کے ساتھ لگے جنت میں جائیں گے۔ میں وہاں رک گیا، میں نے کہا حضرت جی اگر میں کوئی گل کرا ناراض سے نہیں ہو گے؟ اچھا ڈر بھی لگتا ہے ہو جے پیران دے مرید بھی کچھ ہوندے نے نا۔ میں نے کہا جی اگر میں نے اجازت میں چیلنج تو دادا قبول نہیں کرتا لیکن ایک گل میں کر دیا۔ کہنے لگا کرو۔ میں نے کہا کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی؟ میں نے کہا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بچہ نابالغ ہے، کیا ہے بابا جی؟ اس پر نماز فرض ہے؟ نہیں پڑھے گا گناہگار، اور جب بالغ ہو گیا اس کے اوپر نماز فرض ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ میں نے کہا کتے پر نماز تو فرض نہیں ہوئی، تیرے اوپر فرض ہے، تو نہیں پڑھے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جہنم میں جلے گا۔
لوگوں کو گمراہ کر رہا. مجھے کہنے لگا جی چلو اے گل تسی پاسے رہن دیو, اے دوجی دا جواب دیو. غوث پاک دے دھوبی نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی؟ انہیں کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں تھے, انہوں نے بخش دیتا. میں نے کہا حضرت جی مجھے ایک جواب دو گے؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے, جو ولیوں کے سردار ہیں, وہ بے نمازی سے کپڑے دھلا سکتے ہیں؟ زانی شرابی سے کپڑے دھلا سکتے ہیں؟ اور کچھ شرم کر یار, اس نے یہ بتلایا ارے میں وہ ہوں جس کو شہنشاہ ولایت نے کپڑے دھونے کے لیے پسند کیا ہے, اب مجھ سے سوال کیا کرتے؟ غوث پاک کی ایک کرامت اور سنا دوں, پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہو, لیکن جہاں سن لو. لوگ ہضم کے نہیں بولو تو صحیح. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے کے اندر جلوہ افروز ہیں. کہاں ہیں؟ یوں سمجھے اس کی مدرسے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوں گی, ایک خنزیر دیوار کو پھلانگ کے اندر آ گیا اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آپ شہنشاہ ولایت ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, اور مستجاب الدعوات بھی ہیں, جو دعا کرو قبول بھی ہو جاتی ہے. میں بھی آپ کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے آیا ہوں. فرمایا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے دل میں خواہش ہے کہ میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بولو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نا مراقبہ فرمایا, سر کو ایسے جھکا لیا, آنکھیں بند کر لوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں, تو خنزیر سے انسان بن جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, اگر تجھے قبول ہے تو میں دعا کرتا ہوں, ورنہ نہیں دعا نہیں کروں گا. کہنے لگا شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. خنزیر سے انسان بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. اگر تجھے یہ شرط قبول ہے تو دعا کر دوں. فرماتا ہے خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا, بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. زندہ باد, زندہ باد. بھائی میں ایک ہاتھ باندھ کر آپ سب کے سامنے عرض کروں گا, غوث پاک کا لنگر کھانے والوں, میرے غوث پاک کے نام کو بدنام نہ کیا کرو. لنگر غوث کا کھا کے پھر بے نمازی ہے, لنگر غوث کا کھاتا ہے اور پھر شراب پیتا ہے, پھر پاؤڈر پیتا ہے. لنگر غوث پاک کا کھا کے غوث پاک کا ملنگ بھی کہتا ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, گالیاں بھی نکالتا ہے. ارے تجھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تو بے نمازی تھا, اب تیری تہجد قضا نہ ہو. لوگ کہتا نہ ہویا کیے, بتلا میں غوث پاک کی 11ویں کھا کے آیا ہوں. پہلے تو گالیاں نکالتا تھا, اب گالی نکالنا ہو یا تین ہویا کیے, بتلا میں غوث پاک کا لنگر کھا کے آیا ہوں. اب میں نمک حلالی کرنی ہے, حرامی نہیں کرنی. پہلے پاؤڈر بیچتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, شراب پیتا تھا, نشہ کرتا تھا, اب چھوڑ دے. لوگ کہیں یار تجھے ہوا کیا ہے, بتلا میں غوث پاک کا لنگر کھا کے آیا. پہلے داڑھی مڈاتا تھا, اب داڑھی مڈانا چھوڑ دے. لوگ کہتا نہ ہویا کیے,
بتلا میں غوث پاک کا لنگر کھا کے آیا ہوں یار. خدا نہ میرے غوث پاک کے نام کو بدنام نہ کرو, غوث پاک کے لنگر کو بدنام نہ کرو. لنگر غوث پاک کا کھا کے تو کام ان کی شریعت کے خلاف کر رہا ہے, سرکار کی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے. اس لیے میرے آپ سب حضرات سے مدنی التجا ہے. یقین جانو میں ایک بات ایسی کرنے لگا ہوں, ندامت سے میرا سر جھک جاتا ہے, میں جواب نہیں دے پاتا. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. جب مجھے کوئی کہتا ہے حافظ صاحب وہ میلاد شریف کرانے والی انجمن کے بندے کہاں ہیں, میلاد شریف کروا کے سارا سال مسیطیں ہی نہیں وڑ دے. پچیسویں سالانہ محفل منا رہا ہے میلاد شریف کی, ابھی تک بے نمازی ہے, ابھی تک داڑھی منڈا رہا ہے. غوث پاک کا لنگر ہر مہینے کھا رہا ہے اور ابھی تک بے نمازی ہے, ابھی تک جھوٹ بول رہا ہے, ابھی تک فراڈ کر رہا ہے. بھائی دیکھو میری بات سنو, بندہ جتنی چوری چکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, ہیرا پھیری کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, سودی کاروبار کرتا ہے اور جگہوں پر قبضے کرتا ہے, سب کچھ اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اونچی بولو یار. بھائی دیکھو میں پھر اپنی بات ریپیٹ کرنے لگا, میری بات غلط لگے میری جھولی میں ڈالنا, بد خیال کرنا حافظ آپ غلط کہہ رہے, کھڑے ہو کے کہو حافظ آپ غلط کہہ رہے ہو. بندہ جتنا ہیرے پھیری کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ جب مر جائیں گے تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے پاؤڈر پیتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہو, کہتے ہیں آسا نہ پاؤڈر پیو مت گھبرا, اسی تیرے نال مران گے, اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے. کیوں حضرت جی مسیطے بیٹھے سچی گال کرنا, جدو مر جانے پھر نال مار دینے, پھر کہنے لے چلو کتے بو نال نہ کڈو بارن پڑا مر. میاں محمد رحمت اللہ کیا لکھتے ہیں, کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لئی سیتو پاپ کماندا, جڑے کہندے سی مراں کے نال تیرے, آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ارے جن کو راضی کرنے کے لیے تو سرکار کو ناراض کرتا رہا, جن کو راضی کرنے کے لیے تو رب تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا. آج یہ سارے کے سارے تجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی قبر میں ساتھ, ساری کی آواز نہیں آ رہی. جتنے تیرے خیر خواہ ہیں ان میں کوئی قبر میں ساتھ, اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور قیامت کے روز جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی, سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب میں ہاتھ باندھ کر آپ سے ایک سوال کروں گا, ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں, سب کی نہیں آواز آ رہی. بھائی جتنی دیر سارے نہیں بولو گے, باہر والے بھی نہیں بولو, میں آگے نہیں چلوں گا. ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ تو اگر خوش کرنے کا